بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس۔ نہایت مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ہر مسلمان کا، ایماندار کا عقیدہ ہے۔ جس آدمی کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، ایسے آدمی کا دل حقیقت میں ایمان سے خالی ہے۔ محبت اور عقیدت کتنی ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت انسان کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، دنیا کائنات کے ہر انسان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، لیکن میں اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو، اپنے دستور کو، اپنے رسم و رواج کو ترک نہیں کر سکتا، ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں جھوٹا اور غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ہیں جو انسان ان تین چیزوں کو اپنا لیتا ہے جس میں وہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی محبت کو، ایمان کے جوہر اور ایمان کے ذائقے کو اپنا لیتا ہے۔ اس نے ایمان کی حقانیت کو سمجھ لیا ہے۔ جس آدمی میں تین چیزیں موجود ہو، جو تین چیزوں کو اپنا لیتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت اور ایمان کے جوہر کو پا لیتا ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما،
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرے۔ ایک طرف انسان کا مال ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی قوم برادری، اس کا کاروبار ہے، اس کا ملک و وطن ہے، کائنات کی ہر چیز ہے۔ اور دوسری طرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا پیار اور آپ کی عقیدت ہے۔ یہ نہ تو اپنے خاندان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ کرتا ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، نہ قوم قبیلے اور خاندان کا خیال کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہے اور آپ کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا انسان ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، دنیا کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ ایمان کو، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا جوہر قرار دیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرے۔ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں اور احادیث کی اور بھی کئی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ذات پر ایمان لائے تو والدہ ناراض ہو جاتی۔ میں تمام بھائیوں سے التماس کروں گا توجہ میری طرف کریں۔ خطبہ جمعہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خطبے کے دوران ایک آدمی دوسرے سے اتنی بات کہے نا کہ بھائی آپ چپ ہو جاؤ، تو وہ کہنے والے نے بھی بےہودہ اور لغو بات کی۔ جو آدمی کوئی بات کرے گا میں خود اسے اپنے بھائی کو پیار سے کہہ لوں گا۔ آپ سارے میری طرف توجہ کریں۔ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ماں ناراض ہو جاتی، اور ماں نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہے، جس طرح ہر ماں اپنی اولاد کو بڑی محبت اور پیار سے پالتی ہے۔ ناراض ہو گئی اور قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں نہ کر دیتا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی۔ اب دونوں رشتے مقدم ہیں، ادھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے اور دوسری طرف ماں کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے اور ماں کے رشتے کو بھی اللہ نے بڑا عظیم رشتہ قرار دیا۔ امتحان بڑا سخت ہے، یقین جانے یہ بیان کرنا اور یہ سننا بڑا آسان ہے، اس امتحان میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے۔ ماں کہتی ہے میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گی، میں اسی انداز میں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی، لوگ تجھے تانے دیں گے، بد دعائیں دیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے، اپنی ماں کو ناراض کیا ہے۔
اگر مجھے بچانا چاہتا ہے، اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے، اور اگر میرے ساتھ تیری عقیدت ہے تو میرا ایک ہی مطالبہ ہے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور ان کے بھائی نے ان کے منہ میں لکڑی داخل کر کے زبردستی منہ کھول کر پانی داخل کیا کہ کہیں ماں فوت نہ ہو جائے۔ ہوش آیا تو سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی، لیکن سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں تیرے جسم میں ایک جان ہے، تیرے بدن میں صرف ایک جان ہے، اگر تیرے جسم میں 100 جانیں ہو، ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر نکال دے، اللہ کی قسم ہے اس بات کو برداشت کر لوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہیں آؤں گا۔ محبت تو اس چیز کا نام ہے، عقیدت تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی نگاہ میں نہ باپ کی وہ اہمیت ہو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، نہ ماں کی وہ اہمیت ہو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، نہ بیوی بچوں کی وہ عقیدت ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، کیونکہ کائنات کے سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سیدنا حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہے، بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو عقیدت اور محبت میں آ کے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ساتھ اپنی جان کے علاوہ، آپ کے ساتھ اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی اٹھائیں تو آپ کی بات پر اعتماد کرنا ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی پختہ اور اتنی پکی ہے، اللہ کی قسم ہے آسمان اور زمین کا نظام تو بدل سکتا ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ آپ جو بھی ارشاد فرمائیں میں اس کو زبانی یاد کروں، میں آپ کی احادیث کو آگے بیان کروں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا ہوں۔ تو قریش کے لوگوں نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے عبداللہ تم کس طرح کے آدمی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کرو بلکہ با مقصد بات کو لکھا کرو۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں لکھنے سے رک جاتا ہوں، میں لکھتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میں آپ کی ہر بات کو نوٹ کیا کرتا تھا، ہر بات کو لکھا کرتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر مجھے قریش کے لوگوں نے ڈانٹ دیا ہے، آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو، آپ کبھی غصے میں ارشاد فرماتے ہیں، کبھی خوشی میں ارشاد فرماتے ہیں، لہذا با مقصد بات کو لکھا کرو۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی انگشت شہادت کو اس انگلی کے ساتھ اشارہ اپنی زبان کی طرف کیا، فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِي،
آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ اپنے منہ کی طرف کیا اور آپ نے فرمایا عبداللہ لکھو، اس بات کو لکھو، میری ہر بات کو لکھو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ زبان ہے جس زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نکلتے ہی نہیں۔ میری بات میں شک ہو سکتا ہے، میرے استاد کی بات میں شک ہو سکتا ہے، میرے امام کی بات میں شک ہو سکتا ہے، دنیا کائنات کے ہر انسان کی بات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کی بات، آپ کی زبان اور آپ کی بات ایسی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے، اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں یہ اپنی خواہش سے نہیں بات کرتا، بات وہی کرتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی نازل کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سیدنا حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہے، تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ساتھ اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی۔ کیوں قسم؟ اس لیے اٹھائی تاکہ بات میں تاکید پیدا ہو، اس میں مضبوطی آئے اور بات کی اہمیت واضح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان بھی تب تک صحیح معنوں میں ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر بات تو اب بنی۔ یہ میری گفتگو کا ایک پہلو ہے کہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں جانی چاہیے۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت میدان احد میں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کئی جگہ پر یہ واقعہ مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ میدان احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی خاتون ہے، اس خاتون کا باپ بھی، اس کا بھائی بھی اور اس کا شوہر بھی، تینوں میدان احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس طرح کی بات بیان کرنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے۔ اللہ کی قسم اس تکلیف کو اٹھانا بہت بڑی بات ہے۔ باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید اور شوہر بھی شہید ہے۔ ایسے کہہ لو کہ عورت کے بازو بھی کٹ گئے، عورت کے سر کا دوپٹہ بھی چلا گیا، اور عورت کے سر سے چھت بھی چلی گئی، اور عورت کی دنیا کائنات دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن میدان میں آ رہی ہے اور آ کر پوچھتی کیا ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے یہ بتلاؤ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ عورت تیرا تو باپ میدان احد میں شہید ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کی لاش کہاں پہ ہے، مجھے وہاں لے کے جاؤ، نہیں، سوال یہ کرتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بتلانے والوں نے بتلایا کہ تیرا بھائی بھی میدان احد میں شہید ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا کہاں پہ ہے، مجھے اس کی میت میں لے کے جاؤ۔ سوال یہ کرتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بتلانے والوں نے بتلا عورت تیرا شوہر بھی میدان احد میں شہید ہو گیا، اللہ کی قسم ہے
دنیا کائنات میں اگر کسی کی وفات پر سب سے زیادہ صدمہ ہوتا ہے تو عورت کو اس کے شوہر کی وفات پہ صدمہ ہوتا ہے. حالانکہ باپ کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے، بھائی کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے، بیٹے کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے، لیکن جو شوہر کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ عورت کے لیے دنیا کائنات کا سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے. لیکن عورت سوال کیا کرتی ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ میں بھی، باپ بھی، برادر بھی، شوہر بھی فدا، اے شاہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے، ہماری کیا حیثیت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لوگوں نے بتلایا وہ خیریت سے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، آپ زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ نے دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھا ہے. عورت کہتی ہے نہیں، جب تک میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گی تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کرو. لوگ لے جاتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی نا، جب آپ کے چہرے کا دیدار کیا، اس نے ایسے الفاظ بولے جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. اپنی زبان سے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلال، اللہ کے پیغمبر اگر آپ موجود ہیں مجھے دنیا کائنات کے کسی صدمے کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے محبت، دنیا کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ، جس کو میں اور آپ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اس کا دوسرا پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے اہم ہے کہ محبت رسول، اس کا تقاضا کیا ہے. دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں، دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، جو مسجد میں آتا ہے دعویٰ وہ بھی کرتا ہے، جو مسجد میں نہیں آتا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا. یہ میری بات بڑی قابل غور ہے. ہر آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور منافق بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے. منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں اللہ نے جھوٹا کیوں قرار دیا؟ کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول کہتے تو ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس انسان نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آنی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو حدیث میں موجود ہے فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا، آپ نے مجھ سے کیا سوال کر دی؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے
کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا کثیر الصیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، میں نے قیامت کے لیے نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ یعنی نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ و خیرات کی بات، یعنی وہ میرے پاس زیادہ نہیں، لیکن یہ میرے اندر عمل موجود ہے کہ میں آپ سے، اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اللہ قیامت کو تجھے اس کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں وہ محبت ہے کیا چیز؟ صرف دعویٰ کر دینا نہیں، بلکہ آپ نے اس کی توضیح خود فرمائی ہے، تشریح آپ نے خود فرمائی ہے، اور محبت کا معنی اور مفہوم آپ نے خود بیان کیا ہے کہ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، ایک اعرابی آتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں ہے، اور صحاح ستہ میں کئی مرتبہ احادیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اعرابی آیا، بعض احادیث میں اس کی وضاحت ہے، اس کا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ آ کے عرض کرتا ہے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کریں، مطلب آپ نے بتلایا کہ جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں وہ میں ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے آداب کا پتہ نہیں ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ مجھے نہیں آتا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے بات کرنے میں کوئی بے ادبی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں آداب اور اخلاق کو جانتا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کسی صاحب منصب آدمی سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، کسی پیغمبر کے ساتھ ہم کلام ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کہتا میں اس بات کو نہیں جانتا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، کوئی بات کروں اگر میری بات میں کوئی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کرو سوال، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہتا یہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ ذرا غور فرمائیں، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدوی جو خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مجھے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، لیکن کتنی گہرائی کی باتیں کر رہا ہے۔ ہم پڑھ لکھ کر بھی اس طرح کی بات نہ کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں۔ یہ دیہاتی ہے، بدوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے آسمان کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ کہتا ہے زمین کس نے پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ سوال کرتا ہے یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ کئی ایک سوالات کر کے کہتا ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، ان ساری کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم ڈال کر تجھ سے پوچھتا ہوں کیا واقعتاً تو اللہ کا رسول ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کا پیغام پہنچانے والا جو ہمارے پاس آیا تھا نا، اس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دن میں 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم ڈال کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا ہاں میرے اللہ نے مجھ پر 5 نمازیں، میری امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ اس نے روزوں کے متعلق قسم ڈال کر سوال کیا، زکوٰۃ کے متعلق پوچھا، حج کے متعلق پوچھا، یہ ساری باتیں کر کے اٹھتا ہے اور جاتا ہے
اور جاتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ اللہ کے پیغمبر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو دین آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے، اسلام کی جو باتیں آپ نے مجھے بتلا دی ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ ان میں کمی کروں گا نہ ان میں اضافہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی آنکھوں کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آدمی تمہارے سامنے جا رہا۔ اس نے کیا کہا کہ آپ نے اسے جنتی قرار دے دی؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر جو دین آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے نا اللہ کے پیغمبر اس میں نہ کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ آپ میں سے آپ ماشاءاللہ اس علاقے کے عام افراد بھی ہیں اور ذمہ دار افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کا کوئی ذمہ دار آدمی، کوئی سردار آدمی مجھے ایک پیغام دے کہ آپ نے میرا یہ پیغام جا کے فلاں آدمی کو اپنے علاقے میں پیغام پہنچانا ہے، تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پیغام اتنا پہنچاؤں جتنا مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ اگر میں اس میں کمی کروں گا یا اس میں اضافہ کروں گا تو آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ بتلائیں کیا آپ کے سردار کی نگاہ میں میری کوئی عزت باقی رہ جائے گی؟ جب ایک سردار کی بات جو ہمارے جیسا ایک عام انسان ہے اس کی بات میں کمی یا اضافہ کوئی انسان برداشت نہیں کرتا جو ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ کی بات میں کمی یا اضافہ کرنے والا کہاں کا عقل مند انسان ہے؟ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات جیسی کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، اور آپ کی بات وہ بات ہے جس بات جیسی کائنات میں کسی کی بات نہیں۔ سیدنا حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے دنیا کائنات کے ہر انسان کی بات کو غلط بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کی بات کو صحیح بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دنیا کائنات میں یہ شخصیت جو یہاں پر ہے اللہ کی قسم ہے ان کی کسی بات میں نہ شک کیا جا سکتا ہے نہ ان کی کسی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی اور کچھ نکلا ہی نہیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے محبت کا معیار کچھ اور بنا لیا، صرف کہنے سے نہیں۔ محترم معزز بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لینے کا نام آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ کے دین کو اپنا لینے کا نام محبت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا نام محبت ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3 آپ کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہم معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ سید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے دن رات گزارتے ہیں، آپ کی عبادت کا معمول کیا ہے؟ تو سید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے کئی ازواج مطہرات سے شادیاں کی ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہیں۔ تو صحابہ وہ جو 3 سوال کرنے آئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو ہلکا سمجھتے ہیں، کہنے لگے آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ پھر بھی اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں، اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں، ہمیں آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اب اخلاص موجود ہے نا جی، ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں جی میں نے غلط کیا کی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ دیکھیں حرج کیا ہے۔
میں اپنی بات یا کسی کے قول اقوال سنانے کا عادی نہیں ہوں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جو اللہ تعالیٰ کی بات یا ان کے موافق کسی کی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد ساری زندگی رات کو آرام نہیں کروں گا، قیام ہی کیا کروں گا۔ کام تو اچھا ہے نا جی، اخلاص بھی موجود ہے، تقوی بھی موجود ہے۔ دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا، شادی کی تو دنیا کے معاملات میں الجھ جاؤں گا۔ باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بتلایا گیا آپ کا فلاں فلاں صحابی آیا تھا، یہ انہوں نے سوال کیا تھا اور یہ ان کو بتلایا گیا اور یہ باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ آپ نے پیغام بھیجا اور ان کو بلایا۔ آپ نے پہلے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ کا پیغمبر ہم نے یہ باتیں کی۔ صحیح بخاری میں الفاظ آپ نے فرمایا اما یاد رکھو، واللہ اللہ کی قسم ہے، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اس کے باوجود میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے کئی ازواج سے شادیاں کر رکھی ہیں۔ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس آدمی نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال میرا یہ ہے آخر سے ابا نے کون سی کوئی غلط بات کہہ دی تھی؟ عبادت کرنے کا عزم کیا ہے نا جی، روزے رکھنے کا عزم کیا ہے نا جی، لیکن سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ایسے بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہم نے یہ بات جان لی ہے، ہم نے معلوم کر لیا ہے، آپ سے سیکھ لیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، درود و سلام کی بات، آپ پر سلام کیسے پڑھنا۔ قرآن مجید میں مذکور ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، درود و سلام پڑھو۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر ہم نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، آپ نے سکھایا تھا نا کہ سلام تم نے ایسے پڑھنا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم اپنی ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھ لیا ہے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے آپ پر، اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ بتلائیں کہ ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں۔ اب سے ابا ہم سے زیادہ عربی دان تھے، وہ الفاظ جوڑ سکتے تھے، اپنی طرف سے درود بنا سکتے تھے، لیکن صحابہ نے اپنی طرف سے درود نہیں بنایا۔ میں دیکھتا ہوں کتابیں لکھی ہیں اور درود کے الفاظ جوڑے ہیں، کسی کا نام لکھا ہے یہ درود ہزارہ ہے، کسی کا نام لکھا ہے یہ درود لکھی ہے، کسی کا نام لکھا ہے یہ درود تاج ہے، کسی کا نام رکھا ہے یہ درود تنجینہ ہے۔
سوال میرا یہ ہے کہ یہ ہم نے درود خود بنا لیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے درود پر ہمارا اعتماد نہیں ہے؟ صحابہ بھی تو بنا سکتے تھے نا، لیکن اللہ کی قسم صحابہ میں یہ جرت نہیں تھی۔ وہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، براء ابن عازب فرماتے ہیں آپ نے مجھے ایک دعا سکھلائی، لمبی دعا ہے کہ جب رات کو تم نے سونے کے لیے بستر پہ آنا ہے نا تو وضو کر کے آنا ہے، پھر دائیں کروٹ پہ لیٹنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے آخر میں ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ صحابی کو آپ نے دعا سکھلائی، صحابی اب سنانے لگے تو کہتے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے لفظ بولا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، صحابی نے وہاں لفظ بول دیے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جو لفظ میں نے بولے ہیں نا، لفظ بھی وہی رکھنے ہیں، الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں کرنے، ہم نے تو مضمون ہی بدل دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود یہ آپ نے جو سکھلائے ہیں، ہمیں درود بھی بس وہی پڑھنے چاہیے، لیکن جو انسان ایسا کرتا نہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رد و بدل کرتا ہے اور پھر رد و بدل پہ اڑ جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر وہ ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لیتا ہے اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے فرمایا اس کے جو وہ نہر کے کنارے ہیں وہ خولدار یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں کستوری کی آمیزش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے پیغمبر آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں وہ تبدیلی کر دی تھی۔ ایک حدیث میں لفظ ہے ما بدلوا دینک، انہوں نے آپ کا دین بدل دیا تھا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے ما احدثوا دینک، انہوں نے آپ کے دین میں وہ اضافے کر لیے تھے، اس کو تبدیل کر لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر رؤوف الرحیم ہے، اپنی امت پہ وہ بہت زیادہ ترس کھانے والے ہیں، یہ بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره